جین زی نے ایسا شور مچایا ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا اور وزیر داخلہ کا پی ٹی اے کے چیئرمین جو ہیں ان کا ڈیٹا لیک ہو گیا ہے اور اب دستیاب ہے بکنے کے لیے بھی۔ موبائل کی جو لوکیشن ہے 500 روپے، موبائل ڈیٹا ریکارڈ تفصیل 2000 روپے، غیر ملکی سفر کی تفصیل 5000 روپے میں دستیاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، کچھ نیپال سے آئی ہے، جہاں پہ جین زی نے ایسا شور مچایا ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا۔ اور ایک اور بہت ہی اسی سے جڑی ہوئی خبر ہے لیکن پاکستان سے متعلق ہے، جہاں پہ وزیر داخلہ کا اور پی ٹی اے کے چیئرمین جو ہیں ان کا ڈیٹا لیک ہو گیا ہے۔ ڈیٹا مطلب یہ کہ ان کی جو دستاویزات ہیں، ان کے جو ٹریول ہسٹری ہے، ان کے جو مختلف ان کی کالز، ان کا ڈیٹا سب کا سب جو ہے وہ لیک ہو چکا ہے اور اب دستیاب ہے بکنے کے لیے بھی۔ اور یہ خبر کچھ دن پہلے، تقریباً 2-3 دن پہلے یہ ایکسپریس نیوز نے یہ خبر جو ہے وہ دی تھی۔ یہ بہت ہی دلچسپ خبر ہے اور اس کے خبر کے بعد آپ کو کچھ اس کے اوپر کچھ انٹرسٹنگ باتیں بھی بتاتے ہیں۔ مثلاً حکومتی شخصیات اور اعلیٰ سرکاری افسران سمیت ہزاروں پاکستانیوں کا ڈیٹا انٹرنیٹ پر فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق انٹرنیٹ پر موبائل سم، مالک کا ایڈریس، کال ریکارڈ، شناختی کارڈ کی کاپی، بیرون ملک کی سفر کی تفصیلات، سب کچھ فروخت کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق وفاقی وزراء، اہم حکومتی شخصیات، اعلیٰ سرکاری افسران سمیت تمام پاکستانیوں کا ڈیٹا انٹرنیٹ پر فروخت ہو رہا ہے اور وفاقی وزیر داخلہ سے لے کر ترجمان پی ٹی اے تک، یعنی جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، اس کے ترجمان تک ہر شخص کا ڈیٹا گوگل پر بیچے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ تمام دستاویزات انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ ایکسپریس نیوز یہ بتا رہا ہے کہ 1 سال پہلے 12 اکتوبر کو توجہ دلانے کے باوجود ڈیٹا فروخت ہونے کا عمل جاری ہے اور پی ٹی اے، این سی سی اے سمیت تمام ڈیٹا کی فروخت پر خاموش ہیں۔ یہ بھی موقف دیا گیا پی ٹی اے کی جانب سے کہ ایسی سائٹس بند کی گئی ہیں، تاہم 1 سال بعد بھی شہریوں کا ڈیٹا بیچا جانے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور یہ سامنے آیا ہے۔ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ درجنوں ویب سائٹس جو ہیں وہ شہریوں کا ڈیٹا معمولی پیسوں کے عوض بیچتے ہیں اور موبائل کی جو لوکیشن ہے 500 روپے، موبائل ڈیٹا ریکارڈ تفصیل 2000 روپے، غیر ملکی سفر کی تفصیل 5000 روپے میں دستیاب ہے۔ جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ کسی بھی شہری کا ڈیٹا چند پیسوں میں خرید کر شہریوں کو مصیبت میں پھنسا سکتے ہیں اور عوام نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ ڈیٹا کیسے لیک ہوا، کون لگاتار یہ ڈیٹا لیک کر رہا ہے اور 1 سال پہلے ایکسپریس نیوز نے جب خبر دی تھی تو اس کے اوپر کیوں ایکشن نہیں لیا گیا، یعنی یہ خبریں آ چکی تھیں اس کے باوجود اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر جو ہے وہ مختلف دستاویزات جو ہیں، اب خبر میں کہا ہے کہ ڈیٹے کا چوری ہونے کا جو ہے وہ نوٹس وزیر داخلہ صاحب نے لے لیا ہے اور محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کچھ جو معلومات ہیں وہ سامنے آئیں اور لوگوں کو پکڑا جائے، لیکن تاحال اس قسم کی کوئی خبر نہیں ہے کہ کوئی بھی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئیں اور نہ ہی اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی ابھی تک اس کے علاوہ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں کہ یہ ڈیٹا کس نے لیک کیا ہے، ادارے کے اندر سے کیا ہے، نادرا سے کیا ہے، کہیں اور سے کیا ہے، پی ٹی اے سے کیا ہے، وزارت داخلہ سے کیا ہے۔ لیکن یہ ایک بہت ہی الارمنگ خبر ہے، بہت ہی الارمنگ بات ہے۔ کسی شخص کی بھی لوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ میں کہاں موجود ہوں، آپ کہاں موجود ہیں، وہاں سے اگر یہ لوکیشن کے اوپر یہ چوری ہو جاتا ہے، لوکیشن کسی کو پتہ چل سکتی ہے تو کوئی بھی اس کا فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے۔ کون کس کو کال کرتا ہے وہ ڈیٹا لیا جا سکتا ہے، کون کہاں پہ ٹریول کرتا ہے، اس کے پاسپورٹ کا نمبر کیا ہے، یہ سب کے سب وہ تفصیلات ہیں جو کہ کہیں سے بھی آپ دیکھیں تو یہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ریکارڈ سب کس کے پاس ہے، یہ وزارت داخلہ کے انڈر ہے، یہ نادرا کے پاس ہے، ہو سکتا ہے پی ٹی اے کے پاس بھی ہو، یعنی حکومت کی جو ریاست کی جو ایجنسیز ہیں ان کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے اور وہاں سے اس ڈیٹا کے لیک ہونے کا مطلب جو ہے وہ بہت ہی الارمنگ بات ہے۔ اس ملک میں جہاں پہ دہشت گردی ہے، جہاں پہ مافیاز کام کرتے ہیں، جہاں پہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے، جہاں پہ جو مختلف قسم کے مافیاز ہیں، سیاسی ہیں، دیگر ہیں، وہ سب کے سب یہاں پہ موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اس طرح کی جو معاملات ہیں ان کا سامنے آنا یقینی طور پر ایک بہت ہی الارمنگ بات ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف
خبریں بھی آئی ہیں اور ان خبروں کی ان کو جو پاکستان کی جو NCCA کے مطابق جو خبریں آئیں وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے حوالے سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اجلاس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں رواں سال 3 ارب روپے کا آن لائن فراڈ بھی ہوا ہے، جس میں مقامی باشندوں کے ساتھ 255 غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے اس کے عہدیدار نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا، اور یہ عینی شرازی قرۃ العین شرازی کی یہ سٹوری ہے کہ آن لائن فراڈ میں چینی باشندوں کی تعداد بھی بڑی تعداد میں یعنی وہ ملوث پائی گئی ہے۔ NCCA کے فراہم کردہ جو دستاویزات ہیں اس کے مطابق اسلام آباد سے 183 غیر ملکی باشندوں کو آن لائن فراڈ کے سلسلے میں گرفتار بھی کیا گیا، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود حکومت تسلیم کر رہی ہے جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے اس کے اندر۔ یہ بھی کہا گیا کہ آن لائن فراڈ کے کیسز رپورٹ ہوئے جن میں فراڈ کرنے والے واٹس ایپ گروپ چلاتے ہیں، لوگوں کو چھوٹے کام جیسے کہ مختلف ٹک ٹاک یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کروانے کے ذریعے سرمایہ کاری میں ملوث کرتے ہیں، پھر بڑی رقم لگانے پر ان کو راغب کرتے ہیں۔ اور کراچی میں بھی ایک آن لائن قرض اسکیم جو ہے وہ پکڑی گئی ہے جس میں غیر ملکی شہریوں کے ڈیٹا کا غلط استعمال کر کے اسے جو ہے پیسے چرائے گئے ہیں، اور یہ سب کیسز بتاتے ہیں کہ پاکستان میں غیر ملکی باشندے جو ہیں وہ مختلف آن لائن پلیٹ فارمز استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ فراڈ میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس پہ کال سینٹرز بھی ہیں اور سوشل میڈیا گروپس استعمال کرنے والے افراد بھی اس کے اندر جو ہے وہ ملوث ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو محسن نقوی صاحب نے جو موبائل سمز کا ڈیٹا ہے اس کے اوپر تو نوٹس لیا ہے، اسی طرح سے جو مختلف یہ اعترافات کیے جا رہے ہیں مگر ان اعترافات سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑ رہا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ واٹس ایپ گروپ میں مختلف لوگوں کے یہ آئے دن کی بات ہے، یعنی 24 گھنٹوں میں آپ خود اس کو اندازہ لگا لیں کہ کتنے جو واٹس ایپ ہیں وہ ہیک ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے پیسوں کے مطالبے کیے جاتے ہیں اور لوگ ان کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں، اور بار بار FIA کو رپورٹ کرنے کے باوجود جو ہے بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جو کہ ابھی تک آپریٹ کر رہی ہیں، یعنی کہ سسٹم کام جو ہے وہ نہیں کر رہا ہے، اور سسٹم کام نہیں کرتا تو یہ بہت بڑا چیک ہے۔ اگر لوگوں کا ڈیٹا محفوظ نہیں ہے، اگر وزیر داخلہ کا ڈیٹا محفوظ نہیں ہے، اگر ترجمان PTA کا ڈیٹا محفوظ نہیں ہے، اگر اس کا مطلب ہے، اور کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے جو طاقتور ترین شخصیت ہے ان کے بچوں کے ڈیٹاز جو ہیں وہ بھی شیئر ہو گئے تھے اور وہ لیک ہو گئے تھے، تو پھر اس کے بعد تو کوئی بات بچتی نہیں۔ آپ کس کے اوپر بھروسہ کریں گے اور کس طرح سے آپ جو ہے ہر چیز کو شفاف کریں گے اور کس طرح سے ان سارے معاملات کو جو ہے وہ ڈیل کریں گے؟ تو میرا خیال ہے ایک تو یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور یہ اہم بات جو ہے وہ ہمارے موبائل فونوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ موبائل فون جو کہ انٹرنیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ جس کی کہ پاکستان کے اندر سپیڈ نہ ہونے کے برابر ہے، جو ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنیز ہیں وہ جس طرح سے پرفارم کر رہی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا ان کے جو کنیکشنز ہیں وہی نہیں ملتے ہیں، وہ یو فون ہو، وہ آپ کے جیز ہو، کوئی بھی جس کا بھی نام لے لیں، جتنے بھی ہیں کوئی ایک کی بھی جو پرفارمنس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، کیونکہ ان کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی ان کی نہیں ہے۔ وہ پیسے چارج کر رہے ہیں، لوگ ان کو پیسے دے رہے ہیں، مگر ان سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا کہ وہ جو ہے پاکستان کے اندر ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ کام کیوں نہیں کرتا، کہیں پہ بھی ان کا نیٹ ورک ٹھیک نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے جو آن لائن آپ کی استعداد ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور آپ جو آن لائن لوگ بزنس کر رہے ہیں بہت ساری ایک کیپیسٹی ہے کہ IT میں انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ IT میں کیسے انقلاب برپا ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ کے یہ سارے مسائل ختم نہیں ہوں گے؟ اور اب اس میں یہ بہت ہی الارمنگ خبر ایک اور بھی آ گئی ہے جس میں کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہو گیا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فون جو ہے وہ بہت استعمال میں ہے، اور اس کا پوری دنیا کے اندر اس کا بہت یعنی ٹیلی فون ہو، انٹرنیٹ ہو اور اس کے مختلف پلیٹ فارمز ہوں، ان کا ایک اپنا کردار ہے، اور اب ایک یہ حیثیت اس کی تسلیم ہو گئی ہے کہ شاید جو ہماری جین زی ہے، جو کہ جنریشن زی ہے، جو نوجوان نسل ہے ہماری، جو حالیہ 2000 کے بعد سے جسے کہنا چاہیے وہ پیدا ہوئی ہے، سن 2000 کے بعد سے 2010 کے بعد سے خاص کر کے، اس کے لیے یہ کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب کچھ جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے، وہ یہ ٹیلی فون ہے، وہ یہ موبائل فونز ہیں، اور ان کا جو گزارا ہے وہ صرف اور صرف اس کے اوپر ہو رہا ہے۔
اور یہ ایک ریالٹی بن چکا ہے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل آپ دیکھیں کہ نیپال میں جو ہے وہ اس وقت تک ان کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے اہم وزراء جو ہیں، بلکہ وزیر اعظم کے استعفے کی خبریں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو مختلف اہم رہنما ہیں، ان کے جو حکومت کے مختلف لوگ ہیں، اور ان کو جو ہے وہ استعفیٰ دینا پڑا ہے، ان کو حکومت سے رخصت ہونا پڑا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ بہت ہی دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت نے، جو نیپالی حکومت تھی، اس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے پابندی عائد کر دی تھی. اور یہ پابندی انہوں نے ختم بھی کی جب ہنگامے پھوٹ پڑے، لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تقریباً اب تک 19 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جو کہ ان پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں، یہ جو جنریشن ہے اس نے مختلف لوگوں کے پارلیمنٹ میں وہ داخل ہو گئے. اس میں انہوں نے جو اہم اعلیٰ عہدیدار تھے ان کے گھروں میں داخل ہوئے، توڑ پھوڑ کی ہے ان کی رہائش گاہوں کی، اور اس کے علاوہ ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا. وزیر اعظم اس سے بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا. اور سوموار کے روز جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جو تھے وہ کھٹمنڈو میں پارلیمنٹ کی عمارت میں بھی داخل ہو گئے، اور انہوں نے کوشش بھی کی. اور وجہ کیا تھی کہ حکومت نے فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب اور جو 26 میڈیا پلیٹ فارمز تھے ان سب کو بند کیا تھا. اس پابندی کے بعد یہ ہنگامے جو تھے وہ پھوٹے تھے، اور کھٹمنڈو میں مختلف جو ملک کے جو مختلف علاقے تھے وہاں سے بھی لوگ آئے اور ان مظاہروں کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئے. اور اس کے بعد انہوں نے وہ اس کے اندر توڑ پھوڑ بھی کی. اس میں 3 وزراء نے استعفیٰ بھی دیا، لیکن جو وزیر اعظم ہے وہاں کے، ان کے اوپر دباؤ بڑھتا چلا گیا، اور اب اطلاعات ہیں کہ انہوں نے بھی استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے. اب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے سوموار کی رات کو یہ پابندی ختم کر دی، لیکن اس کے باوجود جو نوجوان نسل ہے وہ آئی اور انہوں نے اس پورے معاملے کے اوپر اپنا جو ایک پورا غم اور غصہ تھا اس کا اظہار کیا. تو جو جین زی ہے اس کی طاقت اتنی ہے کہ یعنی آپ ان کو کھانے کو کچھ نہ دیں، آپ ان کو تعلیم نہ دیں، آپ ان کو جو ہے وہ میڈیکل فیسلٹیز نہ دیں، نوکریاں نہ دیں، ان کو کچھ نہ دیں، لیکن اگر آپ ان سے یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز چھینیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ جو انقلاب کی ہم باتیں کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی یہ انقلاب کی باتیں ہوتی رہی ہیں، یہ انقلاب جو ہے وہ اس طرح نہیں آئے گا، لیکن اس طرح یہ انقلاب آ سکتا ہے کہ لوگ جو ہے نوجوان نسل وہ باہر آ کے وہ نکل سکتی ہے، وہ کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، وہ پڑھے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، وہ ان کو عدالتوں میں انصاف ملے نہ ملے وہ اس کے بغیر، جمہوریت وہ سب اس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، مگر وہ نہیں زندہ رہ سکتے اگر تو وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یا انٹرنیٹ کی جو پابندی ہے، یعنی اگر انٹرنیٹ بند ہے اور ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ان ایکٹیو ہیں یا وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کے خلاف وہ باہر نکل آئیں گے اور وہ مظاہرے کریں گے. پاکستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک طویل عرصہ جو تھا وہ یہ ایکس جو ہے یعنی ٹویٹر پرانا اور موجودہ ایکس، اس کے اوپر پابندی لگی رہی، لیکن وہ پابندی پہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ کہ ٹک ٹاک جو تھا وہ چل رہا تھا اور واٹس ایپ بھی چل رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یوٹیوب بھی چل رہے تھے. تو جب آپ کے تمام پلیٹ فارمز جو تھے وہ ایکٹیو تھے تو ایکس پہ پابندی لوگوں نے برداشت کر لی اور ایک طویل عرصہ جو ہے یہ پابندی رہی، اور پھر 10 مئی کو جو انڈیا نے اٹیک کیا تو یہ پابندی پاکستان پہ فائنلی جو ہے وہ ختم ہوئی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو باقی پلیٹ فارمز کے چلنے کی وجہ سے وہ ری ایکشن جو ہے وہ نہیں آیا، جو کہ اگر تمام پلیٹ فارمز بند کر دیے جائے. اچھا نیپال نے کیوں بند کیے؟ وہ یہ کہتے ہیں جی مداخلت کی جا رہی ہے، اس میں انہوں نے ہندوستان کی انوالومنٹ کے بھی بہت سارے لوگ الزامات لگا رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کی انوالومنٹ بہت تھی، اس لیے انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہتھیار بنایا اور انہوں نے اس کو پلیٹ فارمز کو استعمال کرنے کی، اس کو بند کرنے کی جو ہے وہ کوشش بھی کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ ڈیٹا لیکیج کی بات ہو، وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بات ہو،
تو یہ بہت ہی آسان ہے. بلکہ ابھی ایک اور سٹوری بھی آئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو کیپیسٹی ہے وہ کتنی زیادہ ہے کہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ کس طرح سے نگرانی کی جا سکتی ہے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی اور ٹیلی فون کی اور واٹس ایپ کی اور سب چیزوں کی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آزادی اظہار پہ مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں وہ اس کا ایک ذریعہ ہے. اس ذریعے کو استعمال ضرور کرنا چاہیے, اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے, اور اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. آپ برطانیہ جیسے ملک میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی فسادات ہو گئے, اور یہ فرقہ وارانہ فسادات ہو گئے, کیونکہ یہ جو آپ کے جو فیک نیوز تھی یا ڈس انفارمیشن تھی وہ پھیلائی گئی, اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے وہاں پہ فسادات کیے. اور پھر برطانیہ جیسے ملک کے اندر بھی انہوں نے فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو اور دیگر وہاں سے لوگوں کو نکالا, ان کو سزائیں دی, ان کو لمبی سزائیں دی, اور اس کے اوپر چیک رکھا گیا. تو چیک رکھنا ضروری ہے مگر اس کو بند کرنا ضروری نہیں, اور چیک بھی ایسا رکھا جائے کہ ڈیٹا لیکیج نہ ہو, کسی کی تفصیلات جو ہیں وہ نہ جائیں, کسی کی پرائیویسی کے اوپر قدغن نہ لگے. اور آپ چیک رکھیں, دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے رکھیں, آپ لوگوں کے جو فراڈ ہے کر رہے ہیں, جو لوگوں سے پیسہ بٹور رہے ہیں, ان کے اوپر چیک رکھیں. مگر وہ لوگ جو کہ پولیٹیکلی یا جو لوگ جو اپنا اظہار کرنا چاہتے ہیں اس کو مت روکیں. ہاں, جو اظہار کرنا چاہتے ہیں اور اگر وہ غلط طریقے سے اظہار کرتے ہیں, وہ انسائٹ کرتے ہیں, وہ وائلنس یعنی تشدد پر اکساتے ہیں, تو ان کے خلاف قوانین بننے چاہیے, اور ان کے اوپر بھی اس کو ریگولیٹ وہ ہو سکتا ہے اس طرح سے. مگر یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ تمام کے تمام جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو بند کر دیں, یا اب ایک ریالٹی بن چکے ہیں. تو یہ کچھ گزارشات تھیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنی تھی جین زی کے حوالے سے, اور پاکستان کے اندر جو یہ ڈیٹا لیکیج ہے یہ کتنا بڑا کنسرن ہے, یہ کتنے بڑے اس کے اوپر خدشات ہیں, اور کتنا یہ اہم معاملہ ہے, اور اس کو کیوں اب تک ڈیل نہیں کیا جا رہا, اور کیوں اس کے اوپر اب صرف نوٹسز لیے جا رہے ہیں, یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ کس طرح سے وزارت داخلہ, وزیر داخلہ اور ایجنسیز جو ہیں اس کے اوپر کام کرتی ہیں, اور ایسے لوگوں کو گرفتار کرتی ہیں جو کہ ڈیٹا چوری کرتے ہیں, یہ اداروں کے اندر موجود ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.